بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ شارح جامی کا خطبہ چل رہا ہے، 2 جملے گزر چکے ہیں، اس سے آگے کی عبارت جو ہے وہ یہ ہے وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَأَدِّبِينَ بِآدَابِهِ۔ علی آلہ کا عطف علی نبیہ پر ہے، تو اب ترجمہ یہ ہوا کہ درود نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، ان کے ان اصحاب پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب سے آراستہ ہے۔ اس میں چند الفاظ کی وضاحت مناسب سمجھتا ہوں میں۔ آل اصل میں اہل تھا، ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا اور پھر حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف یعنی الف سے بدل دیا گیا اور اس طرح سے اہل آل ہو گیا۔ تو آل اور اہل دونوں ہیں تو ایک، لیکن دونوں کے استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اہل کا استعمال اشراف غیر اشراف دونوں میں ہوتا ہے، لیکن آل کا استعمال فقط اشراف میں ہوتا ہے، چاہے شرافت دنیاوی ہو یا شرافت دینی ہو۔ دنیاوی شرافت جیسے کہا جاتا ہے آل فرعون، آل قارون، دینی شرافت جیسے آل موسیٰ، آل ہارون، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، صحابی اس کا واحد ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ظاہری زندگی میں زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو۔ المتادبین بآدابہ کا معنی المتخلقین باخلاقی ہے، اور اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کہ ان اصحاب پر درود نازل ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اما بعد فہذہ فوائد وافیہ بحل مشکلات الکافیہ۔ بعد حمد و صلات کے یہ کامل فوائد ہیں کافیہ کے مشکلات کے حل میں۔ اما آپ جانتے ہیں یہ حرف شرط ہے، بعد کے بعد جو فا ہے یہ حرف جزا ہے۔ حرف شرط اور حرف جزا کے مابین فصل کرنے کے لیے بعد لایا گیا ہے، اور یہ بعد ان ظروف میں سے ہے کہ اگر اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو یہ مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ یہاں بعد کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، اور نیت میں جو مضاف الیہ ہے وہ الحمد والصلاۃ ہے۔ تقدیر عبارت اما بعد الحمد والصلاۃ۔ فہذہ فوائد وافیہ، یہ کامل فوائد ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہذہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ کی وضع مشار الیہ محسوس اور مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوئی ہے، اور یہاں پر ہذہ کا جو مشار الیہ ہے وہ محسوس اور مبصر نہیں ہے، کیونکہ اس کا مشار الیہ وہ معنی ہے جو شارح جامی کے ذہن میں موجود ہیں، جو معقول ہیں، محسوس اور مبصر نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے کہ جو معانی یہاں پر مصنف کے ذہن میں موجود ہیں وہ اتنے واضح اور عیاں ہیں
اتنے ظاہر ہے کہ ان کی حیثیت لگ بھگ محسوس اور مبصر کی ہو گئی ہے، اس لیے ان معانی کو محسوس اور مبصر کی منزل میں رکھ کر حاضی سے ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ بے حلے میں جو با حرف جار ہے یہ فی کے معنی میں ہے، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کافیہ کے مشکلات کے حل میں ہے۔ یہ کافیہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں جو تا لگی ہے وہ تانیث کی نہیں ہے بلکہ یا تو مبالغے کی ہے یا وصفیت سے اسمیت کی طرف اسے منتقل کرنے کے لیے ہے، کیونکہ کافیہ یہاں وصفی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک مشہور کتاب اور علم نحو کا مشہور متن کا علم بن چکا ہے۔ یہ کافیہ کتاب ہے کس کی؟ للعلامۃ المشتہر فی المشارق والمغارب الشیخ ابن الحاجب تغمدہ اللہ بغفرانہ واسکنہ بحبوحۃ جنانہ۔ یہ کافیہ پوری دنیا میں مشہور علامہ شیخ ابن حاجب کی ہے، اللہ رب العزت انہیں اپنی مغفرت کی چادر میں ڈھک لے اور انہیں اپنی جنت کے بیچوں بیچ سکونت عطا فرمائے۔ اب یہاں پر کئی الفاظ زیر غور ہیں۔ نمبر 1 علامہ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور اس میں جو تا دیکھ رہے ہیں آپ نا، یہ تانیث کا نہیں ہے، یہ مبالغے کی تا ہے۔ علامہ مردوں کو بھی کہا جاتا ہے، عورت کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ علامہ کہتے کسے ہیں؟ آج کل تو سب کو کہتے ہیں، کوئی عالم اب رہ ہی نہیں گیا، سب علامہ ہو گئے، لیکن صحیح معنوں میں علامہ اس شخص کو کہتے ہیں جو علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ میں مہارت تامہ رکھتا ہو۔ اس شان کے تھے علامہ شیخ ابن حاجب، تو علامہ کہا گیا۔ یہاں پر ایک دوسرا لفظ اور تیسرا لفظ مشارق اور مغارب ہے، تھوڑی سی توضیح اس کی بھی کر دوں۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ سمتیں 6 ہوتی ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فوق، تحت۔ تو اگر آپ سمت کا اعتبار کریں کہ مشرق ایک سمت ہے، مغرب ایک سمت ہے، تو یہ نہ تثنیہ ہوگا نہ جمع ہوگا، واحد ہوگا، مشرق مغرب، کیونکہ وہ ایک سمت ہے اور مغرب بھی ایک سمت ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات کا اعتبار کریں کہ مشرق کے 2 نقطے ہیں، ایک وہ نقطہ جہاں شمال آ کے ملتا ہے اور دوسرا وہ نقطہ جہاں جنوب آ کے ملتا ہے، یہ 2 نقطے جو ہوئے مشرق کے، اس اعتبار سے تثنیہ بھی لایا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح سے مغرب کا ایک نقطہ شمالی ہوا، ایک نقطہ جنوبی ہوا، تو 2 مغرب بھی ہو گئے، اس اعتبار سے اس کا بھی تثنیہ آتا ہے۔ قرآن کریم میں رب المشرقین والمغربین ہے اسی معنی کے حساب سے۔ اور کبھی کبھی اعتبار اس کا کیا جاتا ہے کہ طلوع شمس کا نقطہ کیا ہے اور غروب شمس کا نقطہ کیا ہے، تو ظاہر ہے طلوع شمس کا جو نقطہ ہے یہ ایک نہیں ہے، انیک ہے۔ اسی طرح سے غروب شمس کا جو نقطہ ہے وہ ایک نہیں، انیک ہے۔ آپ روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج نہ ایک جگہ سے نکلتا ہے نہ ایک جگہ پہ ڈوبتا ہے، مشرق مغرب کا کے جو نقطے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو جمع بھی آتا ہے، مشارق اور مغارب، مشرقین ہو یا مغربین، مشارق ہو یا مغارب، یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا سے کنایا ہے۔
تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مشارق مغارب میں مشہور ہیں، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ یہ علامہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ شیخ پہ آپ ایک اعراب تو میں نے پڑھا جر کا، یہی ظاہر ہے کیونکہ اس میں کوئی تقدیر نہیں ماننی پڑتی، لیکن آپ اس پہ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رفع تب پڑھیے گا جب اسے آپ ہوا مبتدأ محذوف کی خبر مانیے گا، ہوا الشیخ ابن الحاجب، اور نصب تب پڑھیے گا جب آنی فعل مقدر کا مفعول بہ مانیے گا، آنی الشیخ ابن الحاجب۔ تو یہ تینوں حرکتیں آپ اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب شیخ کے تعلق سے ایک بات میں عرض کروں، دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان دنیا کی بڑی رچ زبان ہے، اور اسی لیے بچہ کے ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر پیدا ہونے تک اور آخری عمر تک پہنچنے تک ڈھیر سارے مراتب اور ہر مرتبے کا نام الگ الگ ہے۔ اب آپ سن لیں، بچہ جب ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے، کم از کم 6 مہینے رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال تک رہ سکتا ہے، احناف کا یہی مسلک ہے۔ تو جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے جنین کہلاتا ہے، اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو ولادت سے لے کر احناف کے نزدیک 2.5 سال کی عمر تک جو زمانہ ہوتا ہے اس میں وہ طفل کہلاتا ہے، اور یہ زمانہ ہوتا ہے طفلیت کا۔ 2.5 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک وہ سبی کہلاتا ہے، اور یہ زمانہ سبا یا سبا کا کہلاتا ہے۔ پھر 7 سال سے 15 سال تک اس بچے کو مراہق کہا جاتا ہے، اور پھر 15 سال سے لے کر 51 سال تک شباب کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس دوران اسے شاب کہا جاتا ہے۔ پھر 51 سال سے لے کر 80 سال تک یہ شیخوخت کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس دوران اسے شیخ کہا جاتا ہے۔ پھر 80 سال سے اخیر عمر تک یہ کہولت اور حرم کا زمانہ ہے، اور یہ آخری زمانہ ہوا۔ تو اب شیخ آپ نے سمجھا کہ 51 سال سے لے کر کے 80 سال تک کے آدمی کو شیخ کہتے ہیں۔ یہ معنی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ شیخ کا معنی یہاں پر مطلقاً بزرگ ہے۔ آپ کا استاد اگر 40 سال کا ہو تو آپ اس کو شیخ کہیے گا کہ نہیں کہیے گا؟ آپ کے پیر و مرشد اگر 40 سال کے ہوں تو آپ ان کو شیخ کہیے گا۔ شیخ ہیں وہ عمر کے حساب سے نہیں، بلکہ کرامت کے حساب سے، بزرگی کے حساب سے، شرافت کے حساب سے شیخ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھک لے۔ آج بس اتنا ہی، آگے انشاءاللہ کل ہم بیان